نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امت کو دعا بتا دینا، 24 گھنٹوں میں ہر مصیبت دور ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو نہایت ہی دلچسپ ہے، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک لازمی سنیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے۔ چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک قید خانہ وہ ہے جو دنیا کا بنا ہوا ہے، اور ایک قید خانہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنا ہوا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی قید خانے کی بات کرنے والے ہیں کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے سمندروں کی تہوں میں قید خانہ بنایا، پھر اس قید خانے میں اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ڈال کر کس طرح نجات عطا کی، اور وہ کون سی دعا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو نجات دی، اور کس طرح ہم اس دعا کو پڑھ کر اپنی دعاؤں کو قبول کروا سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ کس نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کے قید خانے میں ڈالا اور پھر وہاں سے اس دعا کے ذریعے نجات عطا کی۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں ان اوقات کے بارے میں جس میں دعا کی قبولیت زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک لازمی سنیے گا۔ محترم ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا سجدے میں دعا مانگا کرو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، وہ کون سی دعا جلد قبول ہوتی ہے؟ تو نبی کریم نے فرمایا، رات کے آخری حصے میں اور ہر فرض نماز کے بعد مانگے جانے والی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ جلد قبول فرماتا ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ سے اسی طرح روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا، دو دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، ایک اذان کے وقت مانگی جانے والی دعا اور ایک بارش میں مانگے جانے والی۔ اس طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اذان اور قیامت کے درمیان کہی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی۔ لوگوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس وقت ہم کون سی دعا مانگیں؟ تو حضور نبی کریم نے فرمایا، تم دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کی دعا مانگا کرو۔ مطلب ناظرین، اب باتیں ہیں وہ کون سے نبی تھے جو سمندر کی تہہ میں قید تھے؟ تو محترم ناظرین، قید خانے میں وہ نبی بند کیے ہوئے تھے۔ تو محترم ناظرین، وہ حضرت یونس علیہ السلام تھے، جب اپنی امت سے برگشتہ ہو کر، یعنی غصے کی حالت میں ہو کر، اور اس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے کہ جب وہ نکلے اپنی امت سے غصے ہو کر اس امید سے کہ مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں، تو ہم نے پکڑ کر ڈال دیا سمندر کی تہہ میں۔ اور جب اس پاکیزہ بندے نے دعا مانگی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اے پروردگار تو پاک ہے، اور بے شک میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا، اور میں نے خود پر ظلم کیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اسے نجات بخشی۔ مومن بندے ایسے ہی نجات حاصل کرتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، اس آیات کا جو ترجمہ ہم آپ کو بیان کیا ہے، یہ آیات کریمہ یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی اس کا ترجمہ ہے، اور آیت کریمہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات دی۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری امت کو بھی دعا سکھا دی، تاکہ جب وہ کسی مصیبت میں مشکل میں موجود ہوں، انہی مصیبتوں اور مشکلوں کو گھیر لے تو یہ دعا مانگا کریں، تو انشاءاللہ وہ اسی سے نجات پائیں گے، چاہے وہ سمندر کی تہوں میں ہیں، وہ زمین کے گڑھوں میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنا پیارا نبی عطا فرمایا، اور کتنی ہی پیاری کتاب ہمیں عطا فرمائی، جسے ہر حال میں اپنی امت ہی کا یاد ہے۔ آپ نزاع کی حالت میں بھی امتی امتی پکارتے رہے، جب دنیا میں تشریف لائے تو پھر بھی امتی امتی پکار رہے تھے۔ اس نبی نے محترم ناظرین کس طرح اپنی امت سے پیار کیا، اور ہمیں اور دعائیں بھی سکھائی جو ہمارے لیے اتنی فائدہ مند ہوئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی پر اپنی رحمتیں برکتیں عطا فرمائیں، اور کروڑوں درود اس نبی کی ذات پر جس نے ہمیں یہ دعائیں سکھائیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔